فائنلی ایک اور بھائی نے اپنی بہن کو سوشل میڈیا پر پراپر طریقے سے لانچ کر دیا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میں کسی کو ایکسپوز کرنے نہیں آیا، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ خود بھی ایکسپوز ہو گیا ہے اور اس کی بہن بھی ایکسپوز ہو گئی ہے۔ دوسروں کو غلط کہنے والے، دوسروں کو بہن بھی لاگر کہنے والے، دوسروں پہ انگلی اٹھانے والے آج خود سب دنیا کے سامنے ننگے ہو گئے۔ السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو نیکی کی ہدایت دے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اون اور ایمان نے باقاعدگی سے پراپر طریقے سے اب ویلاگنگ سٹارٹ کر دی ہے۔ اون ایک ویلاگ بناتا ہے 7 منٹ کا، یوٹیوب پر ڈالتا ہے اور اس میں آ کے سب سے پہلے یہ کہتا ہے کہ مجھے سپورٹ کیا جائے، اور کوٹ کس کو کر رہا ہے؟ رجب کو، کہ سینئرز میں سے ایک سینئر نے کہا تھا کہ جونیئرز کو سپورٹ کرنا سینئرز کا کام ہوتا ہے، تو اب مجھے سپورٹ کی جائے۔ میں یہاں پر کسی کو ایکسپوز کرنے نہیں آیا، لیکن ساتھ ہی ٹونٹ مار کے کہتا ہے کہ وہ لوگ خود ہی ایکسپوز ہو رہے ہیں۔ بالکل جی، وہ تو ایکسپوز ہو رہا ہے، اس کی تو ایکسپوز ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، ہم اس کو پراپر طریقے سے تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ لیکن بھائی میرے، آپ بھی تو ایکسپوز ہو گئے ہیں، آپ بھی تو بہن کو یوز کر کے پیسہ کمانا چاہ رہے ہیں۔ کہاں پر آپ کے پاس ایک پرانی کرولا ہوتی تھی، اب آپ کے پاس ڈالے بھی آ گئے ہیں، ہونڈا بھی آ گئی ہے، کہاں سے یہ سب کچھ آ رہا ہے؟ پوری پوری رات آپ ٹک ٹاک لائیو پہ بیٹھ کے جو کمائی کر رہے ہیں، کیا یہ آپ کو ایکسپوز نہیں کر رہا؟ آپ اپنے منہ سے بتا رہے ہیں کہ آپ کی بہن، آپ کی ماں دن چڑھے تک سو رہی ہیں، کیا یہ چیز ایکسپوز نہیں ہو رہی کہ ایمان شادی سے پہلے بھی ایسی سوتی رہتی تھی؟ دیکھیں، شادی سے پہلے لائف کچھ اور ہوتی ہے، شادی کے بعد ایک عورت کی، ایک لڑکی کی لائف چینج ہو جاتی ہے۔ وہ جب اپنے گھر سے آتی ہے، کسی کی بیٹی، کسی کی بہن ہوتی ہے، لیکن جب وہ شادی ہو کے آتی ہے تو وہ کسی کی بیوی بن چکی ہوتی ہے، کسی کی بہو ہوتی ہے، کسی کی بھابھی ہوتی ہے، اور پھر الٹیمیٹلی ایک دن ماں بھی ہوتی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ آتے ہی جو ہے اس کے سر پہ ڈنڈے مار دینے چاہیے، اس کو رسپانسبلٹیز میں ڈال دینا چاہیے، لیکن ایک لڑکی کی لائف وہ نہیں رہتی جو وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں ہوتی ہے۔ ماں باپ کے گھر میں بیٹیاں شہزادیاں ہوتی ہیں، اور خاوند کے گھر میں بھی انہی لڑکیوں کو رانیاں بننے کے لیے پہلے اپنے آپ کو منوانا پڑتا ہے، کیونکہ ماں باپ کے گھر آپ پیدا ہوتے ہیں، آپ کی آلریڈی جگہ بنی ہوتی ہے، لیکن ہسبینڈ کے گھر آ کے آپ کو اپنی ہمت، اپنے حوصلے، اپنے صبر، اپنے پیار سے اپنی جگہ بنانی پڑتی ہے۔ نو ڈاؤٹ کہ رجب کی ماں اور بہن، انہوں نے اس کو وہ جگہ نہیں دی، وہ سپیس نہیں دی، لیکن کیا اس نے وہ سپیس بنائی؟ چھوٹی سی بات ہوئی، اٹھی ماں کے گھر چلی گئی۔ جو اکیلے بچے ہوتے ہیں ان کا یہ ایشو ہوتا ہے، ان کے اندر ٹالرنس کم ہوتی ہے، وہ لوگ اوفینڈ جلدی ہو جاتے ہیں، لیکن یہ آگے سے ماں کا کام تھا کہ وہ بیٹی کو واپس گھر بھیجتی، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کا ایک تلخ تجربہ دیکھا تھا۔ اور کتنا ٹائم ہوتا یہ جو گیم اس نے کیوان کے پیدا ہونے کے بعد کھیلنے کی کوشش کی کہ کسی طرح سے چیزوں کو مینوپولیٹ کیا جائے، کیونکہ اگر اس نے زارا ملک والے چیز پر یا رجب کے کریکٹر کے اوپر سٹینڈ لینا ہوتا، ٹو بی ویری آنیسٹ، جب اس نے یو کے میں بیٹھ کے زارا والا اپنا سارا ایشو کنفیس کیا تھا، اسی ٹائم اس پہ جوتا مارتی، اس کو کہتی بھاڑ میں جاؤ، میرا تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، بچہ پیدا ہوگا دیکھی جائے گی کہ کیا کرنا ہے۔ اس ٹائم تو اس نے اس کی معافی قبول کر لی تھی، اس کے بعد اس سے سب کچھ لیتی بھی رہی، سب کچھ کیا، اس کے گھر بھی آئی، اس نے بیبی شاور بھی کروایا، سب کچھ کروایا۔ اس ٹائم رجب کی ماں بھی اچھی تھی، بہن بھی اچھی تھی، سب کچھ ہوتا رہا، لیکن جیسے کہ وان پیدا ہوا، باجی کے طور اتوار بدل گئے، ان کو لگا کہ اب بیٹا پیدا ہو گیا ہے، اب رجب اپنے بیٹے کی وجہ سے مجبور ہو جائے گا اور ایمان کو ماں بہن کے اوپر رکھے گا۔ اب دوسری طرف بھی رجب تھا، اس نے اس کو نہیں اس طرح سے امپورٹنس دی، وہ بھی کانوں کا کچا ثابت ہوا، اس کو بھی جو ماں بہن نے آتے ہی بتایا، اس نے بھی اسی چیز کو دیکھا، اور سب سے بڑھ کے اس کو بھی یہی چیز نظر آ رہی تھی کہ جب میری ماں ادھر ادھر پھیر رہی تھی، چاہے وہ رجب کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے پھیر رہی تھی، تو ایمان اس کے ساتھ نہیں تھی۔ اب جہاں تک اس کی پریگننسی کو لوگ ایشو بناتے ہیں، تو کیا یہ دنیا میں پہلی عورت تھی جو پریگننٹ ہوئی تھی؟ کیا پہلی لڑکی تھی جس کو جو ہے وہ مسئلے مسائل ہوئے تھے؟ بہت سی لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں جن کی ابھی شادیاں ہوتی ہیں اور ان کے ہسبینڈ جو ہیں وہ روزگار کے لیے باہر چلے جاتے ہیں، بارڈر پہ چلے جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں چلے جاتے ہیں، سسرال ظلم کر رہے ہوتے ہیں، وہ وہاں پہ رہ رہی ہوتی ہیں۔ اب ساری بات یہ ہے کہ اس نے موقع پہ چوکا لگانے کی کوشش کی ہے، ہماری ہمدردیاں اس کے ساتھ تھیں، ایک لڑکی ہونے کے ناطے، ایک عورت ہونے کے ناطے میں نے بھی سٹارٹ میں اسی کو جو ہے اس چیز پر سائڈ اس کی لی تھی، اس کو سپورٹ کیا تھا۔ میں آج بھی رجب، اس کے کانٹینٹ پہ، اس کی جو کریکٹر ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، جو بیک اینڈ پہ ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا، اس پہ ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے انٹی انلیس کہ وہ چیز سامنے نہ آئے، لیکن جو کچھ اس کا سامنے آیا ہے وہ بھی قابل مذمت ہے، اور وہ بھی کوئی معاف کرنے والی چیز نہیں ہے۔
لیکن اس کے سامنے تو اس کی وہ چیزیں آئی تھیں جب وہ یو کے میں تھا، جو وہ گندگی کر رہا تھا، جو کچھ تھا، اس نے تو اس چیز کو معاف کیا تھا۔ اس کے بعد پاکستان آ کے اس نے کوئی نیا کارنامہ کیا، پاکستان آ کے جو کچھ ہوا، یہ بار بار کہتے ہیں جی اس کے گھر گئی، اس کے گھر گئی۔ اگر یہ اس کے گھر گئی ہوتی تو جہاں پر اس نے اور بہت سی چیزیں شیئر کی، کیا وہ کرتی؟ پھر جیسے بچے کو ان لوگوں نے تماشا بنائے رکھا، وہ بچہ پیدا کیا ہوا ہے، ان لوگوں نے کیوان 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 شروع کیا۔ کیا یہ کیوان کیوان کرنا رجب کے گھر سے شروع ہوا تھا؟ آپ پلیز چیک کریں۔ جہاں تک میرے نالج میں یہ چیز ہے کہ وہ بھی اسی کی طرف سے یہ چیز شروع ہوئی تھی، کنٹروورسی اسی کو بنایا گیا۔ آج بھی اس بچے کو کنٹروورسی بنایا جاتا ہے، لیکن جہاں پر ضرورت ہو اس کا پیپر کے اوپر ہاتھ رکھ کے بھی لوگوں سے سمپتی لی جاتی ہے، جہاں پر ضرورت ہو اس کو گود میں بٹھا کے اوپر سے سارا دکھا کے اس کے ہاتھ پاؤں، اس کی فزیک دکھا کے اللہ اس بچے کو سلامت رکھے، اللہ سب کے بچوں کو سلامت رکھے۔ لیکن اس ٹائم ماں نے اس کو یوز نہیں کیا، اس ٹائم ماں اس کو نہیں دکھا رہی تھی۔ پھر منہ کے اوپر ایک ہارٹ لگا دینے سے کیا بچہ چھپ جاتا ہے؟ ماشاءاللہ اگر وہ صحت مند بچہ ہے تو اس کی پوری فزیک نظر نہیں آ رہی، ماں اس کو دکھا رہی ہے، ٹک ٹاک پہ دیکھ لے جا کر۔ پھر جب اس سے پہلے وائرل ہوئی، جو اس یلو ڈریس میں یہ خود بیٹھی ہوئی تھی اور اس نے بچے کی ویڈیو وائرل کی، تصویریں وائرل ہوئی، تو کہا گیا یہ اے آئی ویڈیو ہے۔ بعد میں وہی بچہ جو ہے رجب کی گود میں آیا تو رجب سے پہلے ہی اس نے سٹوری لگا دی کہ اس نے جو ہے وہ میرے بچے کو وائرل کر دیا ہے اور یہ اس نے خلاف ورزی کی ہے اور میرے ساتھ اس نے جو ہے وعدہ خلافی کی ہے، جبکہ رجب نے بعد میں آ کے اس چیز کو پھر اے آئی بنا دیا۔ لیکن جب ماں نے خود آ کے اس چیز کو ایڈمٹ کر لیا تھا کہ وہ کیوان ہے، تو پھر پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ اب یہ محترمہ جو ہیں جو شوٹنگیں کرتی پھر رہی ہیں، یہ شریف عورتوں کا کام ہے۔ اب یہاں پر کسی کو فرینڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ شریف عورتوں سے مراد یہ نہیں ہے کہ میں جو ہے نا وہ کوئی، اللہ معاف کرے، کسی کو کوئی پروسٹیٹیوٹ کہہ رہی ہوں یا ریڈ لائٹ ایریا کی کہہ رہی ہوں، لیکن جو عورت گھر سے باہر نکل آتی ہے، کیا ہمارے معاشرے میں اس طرح سے کسی کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جا سکتا ہے؟ اب یہ جس طرح سے بھائی جو ہے بہن کا، اب کیا کہنا چاہیے اس کو؟ یہ بروکر بننے والی بات ہے نا، شوٹنگوں پہ لے جا رہا ہے، شوٹنگیں کرا رہا ہے، اس کے کپڑے اٹھا کے لے جا رہا ہے، کپڑے لے کر آ رہا ہے، کیا کر رہا ہے یہ بڑی عزت کی بات ہے۔ وی لاگ بنانے میں جو ہے ایمان کو یوز کیا گیا ہے، اس کے کلپس جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے منی وی لاگ بنا کے جو ہے شیئر کیے جا رہے ہیں۔ یہ کمائی کا دھندا نہیں ہے؟ یہ پڑھی لکھی فیملی اب کہاں گئی؟ لمز اور جو ایل جی ایس کے دعوے کیے جا رہے تھے، چلو ان کے کزن پڑھ لیے ہوں گے، اس میں ان کی اماں جو دعوے کر رہی تھی، تو اماں کو نظر نہیں آ رہا کہ میری بیٹی اب کیا کر رہی ہے، میرا بیٹا کیا کر رہا ہے؟ میرا بیٹا ساری رات ماں بہنیں کرواتا ہے، کتنے لوگوں کو منع کر لیتا ہے، لوگ اس کے منہ پہ بیٹھ کے جو ہے وہ ایسی سی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ان کو منع بھی کہتا ہے کہ جی ابیوزو لینگویج یوز نہیں کرنی ہے، ولگر لینگویج یوز نہیں کرنی، لیکن جو روٹین میں ہے وہ کرتے ہیں۔ وہاں سے یہ پیسہ کما رہا ہے، اور یہ پیسہ کما کر اب یہ کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ رجب کے بیٹے کو جو ہے وہ پالے گا، تو پھر اس کا باپ اچھا نہیں تھا؟ وہ تو آلریڈی یہی سب کچھ کر رہا تھا، وہ تو پھر یہی حرکتیں کر کر کے یہاں تک پہنچا ہے، تو یہ اب رجب کو فالو نہیں کر رہا، یہ ورک شاپ جا کے گاڑی دکھا رہا ہے، رجب کی کاپی نہیں کر رہا، جس طرح سے کپڑے پہن کے تیار ہو کے سامنے آتا ہے رجب نہیں بن رہا۔ جب ہم رجب کو غلط کہہ رہے ہیں تو اون کو کیسے ہم ٹھیک کہہ سکتے ہیں؟ جب رجب کو جو ہے اس چیز پہ بیک لیش کیا جاتا ہے کہ اس نے بہن کو اپنی ترقی کا زینہ بنایا ہے، تو پھر اون اپنی بہن کو زینہ نہیں بنا رہا؟ بہن بھی یہ کہتی تھی کہ جس دن اس کا وی لاگ آئے گا تو وہ ملینز میں جائے گا، تو یہ ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے؟ یہ اس ماں کے لیے شرم کا مقام نہیں ہے جو ایل جی ایس اور لمس کی آ کے باتیں کر رہی ہے، جو رجب کو آئینہ دکھا رہی تھی؟ کل کو بیٹے کو کیا بتاؤ گے؟ تو کل کو یہ بیٹے کو آپ لوگ کیا بتائیں گے کہ ان کی ماں جو ہے وہ کیوں اس طرح سے سامنے آئی تھی، کیوں یہ کر رہی تھی، کئی چیزیں بیچ رہی ہے؟ کیا اس کی ویلیو ایک سیل گرل سے زیادہ رہ گئی؟ یہ وہ ٹاپ یوٹیوبر بنا، جیسے بھی بنا، اس نے جس طرح بھی کمائیاں کی ہیں، جیسی بھی حرکتیں کی ہیں، ماں کو سامنے لایا، بہن کو سامنے لایا، بہن ولاگر بنا، نچا دیا، دکھا دیا، سب کچھ کر دیا۔ اب وہی چیز جو ہے کیوان کی ماں بھی تو یہی کر رہی ہے، اب اس میں کیا فرق رہ گیا کہ مان کا ماموں بھی وہی کچھ کر رہا ہے؟ تو آپ لوگ بھی اس چیز پہ ضرور سوچے گا۔ میں تو ایک ہی بات کہتی ہوں کہ لوگوں کو فالو ضرور کریں، لیکن بلائنڈلی فالو مت کریں۔ یہ کہنا کہ جناب اس کے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا ہے، اس کو سمپتی ملنی چاہیے، کس چیز کی سمپتی ملنی چاہیے؟ آپ کو لگ رہا ہے جس طرح سے وہ ابھی ایکٹیو ہوئی بھی ہے، ٹھیک ہے، اگر اس کو ڈائیورس ہو گئی ہے کمپلیٹ، اس کو 3 نوٹسز مل گئے ہیں، تو اس کے بعد اس کو کوئی جرگہ پہ آ کے بتائے کہ اس کو رجب کام نہیں کرنے دے رہا، رجب اس کے لیے مشکلیں پیدا کر رہا ہے، اس لیے وہ سوشل میڈیا پر ہے۔ اس نے تو پہلا نوٹس بھی نہیں ہوا تھا تو اپنے آپ کو ان کر لیا تھا، تو کیا یہ موقع پہ چوکا نہیں لگا رہی؟ جو شاہ رخ خان اس کو پسند تھا، جو انڈین فلموں کی یہ بھی شدائی تھی، کریزی تھی، آج یہ خود بھی جو ہے وہ کسی آنے والے ٹائم کی ہیروئن بننے کی کوشش نہیں کر رہی ہے؟ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ ضرور بتائیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔